آج پتا چلا بھی آپ کہتے ہیں ہم دعا کے منکر نہیں. پہلے تو ہمیں کہتے تھے بزرگوں کے پاس جا کے مانگتے ہیں غیر اللہ کے پاس. ارے ہم غیر اللہ کے پاس جاتے ہوئے مانگتے ہیں, چلو ٹھیک ہے تم نے اسے شرک کہا اور خود خدا سے مانگتے ہوئے روکتے ہو. کمال ہے, خود خدا سے کیوں روکتے ہو؟ تو ظاہر یہ ہے کہ اگر ہم ولیوں کے پاس نہ جائیں, ہمیں منع کرو, خود خدا سے تو مانگو. تم تو خدا کے بھی منکر ہو گئے. اس میں کچھ حرج نہیں, کچھ حرج نہیں. کیا ایصال ثواب میں حرج نہیں؟ آپ بھی لکھ کے دیں جنازے کے بعد 1 مرتبہ الحمد شریف, 3 مرتبہ قل واللہ شریف ایصال ثواب کی نیت سے پڑھنا, کچھ حرج نہیں. مناظرہ ختم. لکھ دو, متصل لکھ نہیں, دو, متصل نہیں. لکھ دو, بس مناظرہ ختم. لکھ دو, اگر یہ ایصال ثواب جائز ہوتا, لکھ دے بس, آپ لکھ اگر لیں. یہ جائز ہوتا تو چوٹی کے 1000 سال پھیلے. آپ وہ چوٹی رہنے دیں, آپ خود چوٹی ہیں, آپ خود چوٹی ہیں. آپ بس لکھ کے دے دیں, لکھ کے دے دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس ٹائم آپ کا پورا ہوا. چند مصلیوں کا ایصال ثواب کی خاطر, ایصال ثواب, ایصال ثواب, سن رہے ہو؟ جی, ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ 1 بار پڑھنا, سورہ اخلاص 3 بار پڑھنا, آہستہ آواز سے پڑھنا, اور امام جنازہ یا کسی نیک آدمی کا دونوں ہاتھ اٹھوا کر مختصر دعا کرنا شرعاً درست ہے. یعنی یہ تو ایصال ثواب کے لیے. تم جو کہتے ہو نماز جنازہ اجتماعی, سوال چھوڑو, سنو تو کم. ایصال ثواب میت کے لیے نہیں, سوال پڑھے پہلے, جھوٹا پوچھا مت کرے, چھوڑوں گا نہیں. کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ بعد نماز جنازہ, ابھی ٹھیک یہی ٹھہرے, بعد جنازہ ہے کہ نہیں؟ نماز جنازہ ایک منٹ, ایک منٹ بتائیں, بعد جنازہ کا لفظ ہے کہ نہیں؟ ایصال. تو ہم کیا پڑھتے ہیں, اس کو تاج پہنانے کے لیے؟ سوال یہ ہے کہ ایک میت کی نماز جنازہ ہو گئی ادھر, کوئی پڑھے, آپ تشریح مت کریں, اردو میں سب سمجھیں گے, پڑھیں. مولوی صاحب کہتے ہیں اس کا معنی اخلاص کے ساتھ, سر کہ یہاں پہ کوئی ریا نہ ہو, یہ نہ ہو کوئی وڈیرا ہے, کوئی جنازہ. حضرت پھر آپ نے ضیاء کے جنازے کے بعد کیوں دعا مانگی تھی؟ خاموش, اپنی باری میں بولے, خبردار جو بولا. یہ دیکھیں, ابھی میری طرف دیکھیں مولانا, آپ گھر سے مطالعہ کر کے آ جاتے. ادھر دیکھیں ابھی کیا ہے اس میں, پس کا لفظ ہے کہ نہیں؟ بولے ابھی پس کا لفظ ہے کہ نہیں؟ پس فارسی کا معنی اس کا کیا ہے معنی بتاؤ؟ جنازے سے پہلے, جنازے کے اندر, جنازے کے بعد, کیا ہے معنی؟ پس کا معنی اندر ہے, اندر ہے. سبحان اللہ, پہلی مرتبہ سن رہے ہیں. اگر آپ کو اتنا نہیں آتا تو آئے میرے پاس, میں آپ کو 9 میر پڑھاؤں گا, آپ کو فارسی بھی بتا دوں گا کہ پس کے معنی کیا ہوتے. لے جائیے بسم اللہ, اپنی کتاب سے آپ نے میری دلیل کو اور بھی زیادہ مضبوط کیا. فیہ دلیل علی وجوب تخصیص المیت بالدعاء. اس آیت حدیث شریف میں یہ دلیل اس بات کی کہ جنازے کے بعد میت کے لیے خاص دعا مانگی جائے. اور فرماتے ہیں آگے, یہ نہیں, قال ابن حجر وصححہ ابن حبان, ابن حجر نے بھی اس کو صحیح کہا, ابن حبان نے بھی اس کو صحیح کہا. ان کو یہ پتا نہیں تھا 14ویں صدی میں کالے چشمے والے مولوی آ کے انکار کریں گے. جو ہم نے دیا وہی پڑھے, پڑھتے کیوں نہیں؟ نواب صاحب آپ اس کو مجبور کریں, جو ہم اس کو کہہ رہے ہیں وہی پڑھے. وہ عبارت ہمیں دکھائیے, وہ پڑھے, اردو میں سب. لیکن کیا ہے جی, مسائل زیارت قبور, آپ رہنے دیں, خدا کرے بالکل قبر میں جائیں بھی نہ, آپ ہمیں وہی پڑھ کے سواب سنائیں. نمبر 3135, وہی نیچے والا, اس سائڈ کے آخر میں وہی پڑھے. آئیے میں آپ کو اس سے دکھاتا ہوں. تمہارے اشرف علی تھانوی صاحب کا جب وصال ہوا تو جنازے کے بعد دفن سے پہلے ان کے لیے قرآن ختم کیے گئے ایصال ثواب کے لیے. ابھی تم کہتے ہو کہ فتوی عالمگیری میں جائز نہیں. اب جب جائز نہیں تو بتاؤ تمہارے حکیم الامت کے لیے کیوں جائز ہوا؟ اپنی باری آتی ہے تو جان چھڑانے کے لیے 70 قرآن کے ساتھ قبر میں بھیج دیتے ہیں, وحشت نہ ہو. اور دوسروں کی باری آتی ہے, دوسرے مسلمان کے لیے 3 قل واللہ بھی گوارا نہیں کرتے, کہتے ہیں ایصال ثواب. لیجئے بس, جھگڑا ہی ختم ہے, مناظرہ ہی ختم ہے. مولوی صاحب لکھ کے دے دے کہ جنازے کے بعد چند مصلیوں کا دفن سے پہلے میت کے لیے قرآن شریف پڑھ کر بطور ایصال ثواب فاتحہ پڑھنا جائز ہے. لکھ لیں بس, بات ختم, مناظرہ ہی ختم. لیجئے, میں نے اپنا باقی وقت آپ کے لیے صدقہ کر دیا اس کا جواب. جنازے کے بعد خود قبرستان میں کھڑے ہو کر 2 گھنٹے تقریر کرتے ہیں کہ دعا مت مانگو, خیرات مت کرو, وہ جانے اس کا عمل. یہ ساری باتیں جائز ہو گئی, اتنی بات ناجائز ہوئی, یا اللہ اسے بخش دے. تم تو میت کے دشمن ہو, تم یہ نہیں چاہتے کہ اس کی بخشش ہو جائے, حالانکہ تم سے کوئی نہیں مانگتا. تھوڑی ہم جنازے کے بعد مولوی صاحب سے مانگتے ہیں, ہم تو خدا سے مانگتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, میرے بندو تم مجھ سے مانگو, میں خدا قبول کروں گا. بتاؤ کہ اذا صلیتم, یہ شرط ہے, فخلصوا اس کی جزا ہے, اور فخلصوا پر فا داخل ہے, اور جب فا داخل ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ میں نہیں کہتا نکالو, یہ نکالو.
نور انوار نکالو، نور انوار لاؤ، مختصر المانی لاؤ، مختصر المانی صفحہ نمبر 95 کے اندر لکھا ہے الفاء للتعقیب، فا کبھی کسی چیز پر داخل ہو جائے تو تعقیب کے معنی کے لیے آئے گا۔ مطلب کیا؟ سرکار نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت، جب تم نے نماز جنازہ پڑھا فاخلصوا له الدعاء، پھر اخلاص کے ساتھ دعا کرو۔ کیا معنی؟ سرکار نے فخلصوا فرمایا، فا اس میں داخل کیا، الفاء للوصل مع التعقیب، فا کا مطلب جب کسی صیغے میں داخل ہوگا یعنی اس کے فوراً بعد یہ کام۔ کیا مطلب؟ سرکار نے فرمایا جب تم نے جنازہ پڑھا اس کے فوراً بعد اس کے لیے دعا مانگو۔ آپ نے پیش کی ملا علی قاری، آپ کیا جانے ملا علی قاری کا عقیدہ کیا ہے؟ آئیے آپ کے سامنے پیش کروں، یہ میرے ہاتھوں میں مرقات شرح مشکات جو آپ نے پیش کی، آپ نے بد دیانتی کی، یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا دلیل۔ وہ فرماتے ہیں وقال ابن حجر، اچھا اس کے بعد فرماتے ہیں فیہ دلیل علی وجوب تخصیص المیت بالدعاء، اس آیت حدیث شریف میں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جنازے کے بعد میت کے لیے خاص دعا مانگی جائے۔ اور فرماتے ہیں آگے یہ نہیں، قال ابن حجر وصححہ ابن حبان، ابن حجر نے بھی اس کو صحیح کہا، ابن حبان نے بھی اس کو صحیح کہا۔ ان کو یہ پتا نہیں تھا 14ویں صدی میں کالے چشمے والے مولوی آ کے انکار کریں گے۔ جو اصل سوال ہے، جو اصل بات ہے، اس کا جواب نہیں ملتا، ادھر سے دم گرم باتوں سے عوام کو اور یہ حاضرین مجلس کو دھوکہ دیا۔ اگر بات ایسی ہے جیسے تم نے کہا کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، یہ خدا کا بندہ ذرا سوچنا چاہیے، یہ دعا وہ دعا ہے جو جنازے کے اندر ہے۔ وہاں کس کے لیے؟ اچھا میں آپ کو عرض کروں، وہاں سے آپ گھبرا گئے ہیں، اچھا میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھوں گا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو قرآن کی قرات کرو تو بعد میں سنو۔ اور کیا ہوگا؟ پہلے سنیں، اندر سنے، قرات کے اندر سنے یا بعد میں؟ ابھی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، جواب دوں؟ ہاں، پھر آپ بولیں گے نہیں نا؟ نا، میرا ٹائم ہے اس کا جواب دینا۔ کیوں پوچھیں گے؟ آپ اپنے ٹائم میں بولتے جانا پھر۔ اور دوسرا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم کسی سفر پہ جاؤ تو سفر کے اندر نماز قصر پڑھو، نہ کہ سفر کے بعد۔ جب قرآن پڑھو تو قرآن سے پہلے تم اعوذ باللہ پڑھو، جب قرآن پڑھا جائے تو فاستمعوا، قرآن کے اندر سنو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی آذان پہلے دے دے اور آذان فارغ کر کے اب سڑک پر جا رہا ہو، کدھر؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری آواز کہاں تک پہنچی ہوئی ہے، تو آواز کو آپ اس وقت اندازہ لگا سکتے تھے جب آذان دے رہے تھے۔ آذان ختم ہونے کے بعد آپ کو کس طرح آواز کا پتہ چلے؟ تو جو حدیث آپ نے پیش کیا اس حدیث کے ترجمے میں بدنیتی کی، سینکڑوں بلکہ ہزاروں محدثین میں سے کسی نے اس حدیث کا یہ معنی نہیں کیا ہے جو تم نے کیا، اگر کیا ہے تو لاؤ اس کو سامنے رکھو۔ سینکڑوں میں سے ایک پیش کر کے، یہ قاضی خان مختصر ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اچھا اس حدیث یہ کا ترجمہ، ملا علی قاری اس حدیث جس پر آپ ناز کر رہے تھے، جو کیا کہتا ہے ولا یدعو، آپ نے ان لوگوں کو دھوکہ دے دیا کہ ولا یقومو ولا یقومو ولا یقومو، لا یجوزو ہے، دکھاؤ ابھی بھی۔ ولا یدعو کا کیا معنی ہے؟ لا یجوزو ہے تو ابھی بھی دکھاؤ، بسم اللہ، کوئی لا اعتراض نہیں۔ حول ولا قوت الا باللہ۔ ولا یدعو کا کیا معنی ہے؟ لا یجوزو دکھائیں۔ لا یدعو کا دعا نہ کرو، یہ معنی لا یدعو کا معنی یہ ہے، ولا یدعو کا معنی یہ ہے کہ دعا نہ کرو، تو یہ ہے منع۔ جو چیز ناجائز ہوتا ہے تو وہاں کہا جاتا ہے، کسی بچے سے کہتے ہو بچہ یہ کام نہ کرو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جائز نہیں۔ خدا کا بندہ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اب سنو اس کو بھی، سناؤ۔ اشد اللمعات قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیتم المیت فاخلصوا له الدعاء، چون نماز گزارید بر میت پس خالص کنید برائے وی دعارا و اخلاص دی آمیغ کردن و دی ریا و سمع آمودن قادر۔ حدیث کا ترجمہ کرتا ہے واللہ خوانتا زورم اچھا۔ چون نماز گزارید بر میت پس خالص کنید برائے وی دعارا
و اخلاص بے آمیغ کردن و بے ریا و سمعہ آوردن طاعت خدا را. سبحان اللہ. بولو. حدیث کا کیا معنی کیا شیخ نے حدیث کا کیا معنی کیا کہ حدیث کا معنی یہ ہے جب کسی میت پر نماز جنازہ پڑھو عاجزی سے پڑھو، ریا نہ کرو، کسی کا لحاظ نہ کرو کہ یہ سردار کا جنازہ ہے، یہ چیئرمین کا جنازہ ہے، یہ ممبر صاحب کا جنازہ ہے، یہ غریب کا ہے، نہ سب کو اخلاص. یہ لکھا ہوا ہے، یہ کہ امام نے لکھا ہے، تم نے تو نہیں لکھا. ہاں تو حدیث ملا علی قاری بھی اسی کا لکھتا ہے. اور اچھا یہ فتاوی عالمگیری نواب صاحب آپ کے اور سارے مجلس والوں کے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات مولانا صاحب نے حدیث شریف کا ترجمہ کیا، مجھے کہتا ہے آپ نے بددیانتی کی، میں ترجمہ کرتا ہوں. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. مولوی صاحب مجھے کہہ رہے تھے آپ نے غلط ترجمہ کیا، خود خدا نے کیسے کیا اور ہمارے لیے آسانی پیدا کی. ارشد اللہ مات کھول لیا اور کھول کے وہی ترجمہ کیا جو ترجمہ میں نے کیا ہے. کیا ہے اس میں پس کا لفظ ہے کہ نہیں؟ بولے ابھی پس کا لفظ ہے کہ نہیں؟ پس فارسی کا معنی اس کا کیا معنی ہے بتاؤ؟ جنازے سے پہلے، جنازے کے اندر، جنازے کے بعد، کیا معنی؟ پس کا مان اندر ہے، اندر ہے. سبحان اللہ، پہلی مرتبہ سن رہے ہیں. اگر آپ کو اتنا نہیں آتا تو آئے میرے پاس، میں آپ کو 9 میر پڑھاؤں گا، آپ کو فارسی بھی بتا دوں گا کہ پس کے معنی کیا ہوتے. لے جائیے بسم اللہ. اپنی کتاب سے آپ نے میری دلیل کو اور بھی زیادہ مضبوط کیا. آئیے اور بات آپ کے سامنے پیش کروں. مولوی صاحب کہہ رہے لیکن جی فا کے معنی اندر. مولا صاحب وہاں جو اذا قرئ آیا ہے اس سے پہلے لفظ قرات ہے. قرات کے معنی یعنی جب تم قرات شروع کرو فاستمعوا تو فا کے معنی تم سنو. یہ نہیں قرات کے اندر، چونکہ قرات کا ذکر پہلے ہے. وہاں سفر کا کر رہے ہیں، کیا مطلب سفر شروع کرو تو قصر کرو. اگر یہی معنی آپ والا تو بسم اللہ کر کے جواب دیجئے. اللہ فرماتا ہے فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب تم کھانا کھا چکو اس کے بعد منتشر ہو جاؤ. کیا مطلب؟ کھانے کے اندر منتشر ہو جاؤ. جی برابر کے 4 منٹ چلے نا وہ سب کو کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات مولانا صاحب، میں نے قرآن کی پوری 6 آیتیں پڑھی ہیں، آپ نے ابھی تک ایک بھی آیت کا جواب نہیں دیا. ہے ہمت تو ایک آیت کو غلط ثابت کریں اور کہیں کہ میں نے فلانے کا جواب دیا. جواب تو دینا. کب سے آپ نے صدقہ کھانا شروع کر دیا؟ بات تو کہتے ہیں ناجائز حرام اور یہاں پہ سارا ہڑپ کر کے جا رہے ہیں. نہ کوئی جواز نہ کوئی عدم جواز. دوسری بات میری، میں نے پیش کر دی عون المعبود شرح ابو داؤد، آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا کہ حضور آپ کے نزدیک بدعتی ہوئے یا نہیں جنہوں نے جنازے کے بعد دعا مانگا. میں نے دوسری حدیث پیش کر دی کہ سرکار نے زید کا جنازہ پڑھا اور جنازہ پڑھنے کے بعد دعا مانگی. آپ وہ بھی عزم کر کے بتائیں سرکار وہاں بدعتی ہوئے یا نہیں آپ کے عقیدے کے مطابق. تیسری بات فتویٰ دارالعلوم دیوبند آپ کے اپنے گھر سے میں نے پیش کی، آپ نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا. یہ بھی کہا گئے، عزم کر گئے کہ تمہارے مفتی صاحب کہتے ہیں اس میں کچھ حرج نہیں. لکھ کے دے دو. تم بھی اتنی کیوں مناظرے کرتے ہو؟ تم بھی پرچے پہ لکھ دو کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے میں کچھ حرج نہیں. اللہ اللہ خیر صلاح. کیوں اتنا لمبا کر رہے ہو؟ تمہارے مفتی صاحب تو کہتے ہیں حرج نہیں اور تم کہہ رہے ہو. دوسری بات جو دلیل میں پیش کر رہا تھا وہاں پہ آپ کیا جو آتے آپ نے پیش کی ان کی دلیل میں نے دی. دوسری دلیل میں نے جو دی کہ آپ کہہ رہے تھے فے کا معنی ہوگا اندر کے لیے، تو بسم اللہ قرآن کی آیت کا جواب دیں. اللہ فرماتا ہے فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب تم کھانا کھا چکو اس کے بعد منتشر ہو جاؤ. کیا مطلب؟ کھانا کھانے کے بیچ میں منتشر ہو جاؤ؟ کہیں آپ تو ایسا تو نہیں کر رہے. دوسری دلیل میری، اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا، جب تم نماز پڑھو اس کے بعد متفرق ہو جاؤ. کیا مطلب؟ نماز کے اندر صفحے توڑ کے بھاگ جاؤ یا تم اسی طرح کر رہے ہو؟ تو پتا چلا ابھی آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. فارسی لغت سے مجھے دکھا دیں، ایک بھی لغت کی کتاب نکال کے دکھا دیں کسی فارسی جاننے والے نے پس کا معنی بیچ کیا ہو. حضرت دکھا دیں تو صحیح نا. یہاں پہ فارسی بولنے والے بھی بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں پس کے معنی بات کے لیے، اندر کے لیے نہیں. آپ نے قبضے سے نکال کے بیچ میں گھسیڑ دیا. آئیے ایک اور حدیث پیش کر دوں آپ کے سامنے. آپ کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا مانگنے والا بدعتی ہے. یہ دیکھیں، ابھی میری طرف دیکھیں مولانا، آپ گھر سے مطالعہ کر کے آ جاتے. ادھر دیکھیں، ابھی یہ میرے ہاتھوں میں مصنف ابن ابی شیبہ
جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 213 212 کے اندر حدیث موجود ہے. کیا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، مولا علی شیر خدا مشکل کشا، آج سنیوں کی مشکل کشائی کر رہے ہیں وہی علی مولا علی. انہوں نے جنازہ پڑھا کس کا؟ حضرت یزید بن مکفف کا. یزید بن مکفف کا جنازہ پڑھا کس طریقے سے؟ فرماتے ہیں فکبر علیہ اربعا، 4 تکبیروں سے جنازہ پڑھا. ثم مشا، جنازہ پڑھنے کے بعد 2-4 قدم چل کے حتی عطا ہو، یہاں تک کہ مولا علی شیر خدا میت کے قریب آئے. فقال، قریب آنے کے بعد مولا علی شیر خدا نے دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ اللہم عبدک وابن عبدک نزل بک اليوم فاغفر له ذنبہ ووسع علیہ مدخلہ. یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کا بیٹا ہے، رب العالمین اس کی گناہیں بھی بخش دے اور اس پر اس کی قبر کو کشادہ کر دے. تم نے لکھ کے دیا کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا بدعتی ہے. فتوا لگاؤ مولا علی شیر خدا بدعتی ہوئے کہ نہیں؟ اب جواب دینا پڑے گا آپ کو. پہلوں کی طرح عزم نہ کر جانا. ابھی تک قرآن کی ساری آیتیں باقی آپ نے جواب نہیں دی. جتنی حدیثیں میں نے پڑھی آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. میں نے مختصر معنی پیش کر دیا آپ کے سامنے. یہ لیجئے پھر پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. الفاء ان الفاء تدل علی التعقیب من غیر تراخ. فا کا وضع کس لیے ہے؟ یہ تعقیب کے لیے بغیر کسی تاخیر کے. کیا مطلب؟ سرکار فرماتے ہیں اذا صلیتم علی المیت، جب تم نے جنازہ پڑھ لیا فخلصوا، بغیر کسی تاخیر کے اس کے لیے دعا مانگو. مولوی صاحب کہتے ہیں اس کا معنی اخلاص کے ساتھ، سر کا یہاں پہ کوئی ریا نہ ہو، یہ نہ ہو کوئی وڈیرا ہے کوئی جنازہ. حضرت پھر آپ نے ضیاء کے جنازے کے بعد کیوں دعا مانگی تھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال یہ ہے جناب نواب صاحب اس طرح کی اس مناظرے کو جاری رکھنا بہت وہ اس لیے کہ مد مقابل جان چھڑانے کی کوشش کر کے کبھی ادھر سے نکلتا ہے کبھی ادھر سے. دعا کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کا ہمارا اختلاف اس میں ہے کہ جنازہ کا سلام پھیر دیا وہی کرے دعا. یہ ہے اسی کو وہ قیامت تک نہ ثابت کر سکتا ہے نہ اس کے پاس کوئی رہا. یہ جو وہ ثابت کر رہا ہے یہ بعد کی دعائیں ہیں. ابھی بھی میت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھ، جب کوئی امتی بیمار ہوتا ہے اس وقت سے لے کر دفنانے تک ساری ہدایات حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے. آخر یہ ہدایت امت کو کیوں نہیں دیا کہ جنازہ کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ اس پر سلام پھیرنا؟ اس کا جواب ابھی تک نہیں. کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. آپ سارا قرآن پڑھو مجھ سے جواب لے لو. مجھے کیا پڑا ہے آفت کی میں قرآن کی ہر آیت کا آپ کو جواب دے دو. جو مقصد ہے آپ اس پہ بات کرو، میں اس کا جواب تو آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. یہ کتاب ہے فتاوی عالمگیری، فتاوی فتح القدیر، فتاوی ہندیہ عالمگیری، فتاوی قاضی خان. یہ سارے کے سارے فتاوی جو چھوٹی کے امام ہیں وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد اب سنو ولا یقوم بالدعاء. وہ کہتا تھا ولا یدعو، یہ کہتا ہے ولا یقوم بالدعاء بعد صلاۃ الجنازہ. یہ تو اگرچہ عربی ہے لیکن ہر آدمی اس کا بعد کا لفظ تو سمجھتا ہے. ولا یقوم بالدعاء بعد صلاۃ الجنازہ لأنه دعا مرة لأن اکثرها دعاء. جنازہ کے بعد دعا مت مانگو، اس لیے جنازہ خود ہی دعا ہے. دعا کے بعد کیسے دعا مانگتے ہو؟ یہ ہے عالمگیری جس کو 400 علماء نے اورنگزیب عالمگیر کے حکم سے ترتیب کیا. 2 منٹ اور بولتے جو اورنگزیب عالمگیر نے 400 علماء کو اپنی سلطنت میں بٹھا کر کمیٹی کہا کہ فقہ کی ایسی کتاب تدوین کرو، فقہ جمع کرو کہ جو میری مملکت میں میری سلطنت میں ابدی یہی لائے عمل ہو اور یہی دستور ہو مسلمانوں کا. 400 علماء نے متفقہ بیٹھ کر بڑے بڑے چوٹی کے علماء نے آج سے 200-300 سال پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی. اور یہ کتاب کیا کہتی ہے کہ ولا یقوم بعد الجنازہ للدعاء لأنه دعا مرة
جنازہ کے بعد اور دعا کی ضرورت اس لیے نہیں کہ جنازہ خود ہی دعا ہے. تو آپ نے 400 علماء کی محنتوں پر پانی پھیر دیا. بیک جنبش قلم، یعنی دیکھو نہ ماننا، جو نہیں مانتا وہ کسی ضد پر ہے تو اس کو خدا مانو. ہمارے اور آپ کی کیا اختیار؟ ابو جہل نے نہیں مانا تو نبی علیہ السلام نے زبردستی سے اس کو مسلمان نہیں کیا. آپ بھی نہ مانو تو ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے؟ اگر آپ انصاف سے بات کرتے ہو اور انصاف سے مناظرہ کرتے ہو، بار بار کہتے ہو میں نے 4 آیتیں پڑھی ہیں، سریلی آواز کے ساتھ لوگوں کو واز کرتے ہو اور دکھاتے ہو کہ یہ مناظرہ ہے، یہ قطعاً مناظرہ نہیں. آپ اس لیے سریلی آواز سے بات کرتے ہو تاکہ اس خبیث میں میرا وہ فوٹو آ جائے، اور یہ اور کچھ بھی نہیں سوائے لوگوں کو دھوکہ دینے کا. کیونکہ عوام الناس جاہل ہوتے ہیں، جب وہ آپ کو ناچتے ہوئے اس پہ دیکھیں گے کہتے دیکھو وہ بوڑھا تو بات نہیں جانتا تھا، یہ کھانا خراب تو بہت ہی بدک رہا تھا گھوڑے کی طرح. خدا کے لیے ذرا سوچ، اگر یہ صورتحال ہے رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مولوی صاحب، اگر اس خبیث میں میں ناچ رہا ہوں تو آپ بھی نادم ہو رہے ہیں. آپ کو بھی لوگ دیکھیں گے، مجھے بھی ناچتے ہوئے دیکھیں گے. انشاءاللہ وہ خود فیصلہ کریں گے کس کے ماتھے پہ پسینہ آ رہا ہے، وہ لوگ دیکھیں گے. انشاءاللہ پورے پاکستان میں پھیلے گا. آئیے پھر یہ بات عرض کر دوں. آپ کہتے ہیں جی فتویٰ عالمگیر 400 علماء نے لکھا. کیا وہ آپ کی طرح مولوی نہیں تھے؟ کیا ان مولویوں کو سرکار کی حدیثوں کا پتہ نہیں تھا؟ کیا ان مولویوں کو حضرت مولا علی شیر خدا کا یہ عمل پتہ نہیں تھا؟ کیا ان مولویوں کو ان حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل کا پتہ نہیں تھا؟ آئیے یہ ہے میرے ہاتھ میں بدائے و ثنائے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 311 ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق ایک جنازے سے رہ گئے. جب جنازے سے رہ گئے دوبارہ آئے، سرکار کھڑے ہیں. عمر فاروق قوم کے ساتھ آئے. آگے انہوں نے کیا کیا؟ فَأَرَادَ أَن يُصَلِّيَ ثَانِيًا. حضرت عمر فاروق نے یہ چاہا جنازہ میں پہنچا نہیں، میں دوبارہ جنازہ پڑھ دوں. جب انہوں نے یہ خیال کیا، سرکار نے فرمایا اے عمر اس طرح نہیں ہوگا، الصلاۃ علی المیت لا تعاد. جب نماز جنازہ پڑھا جائے تو میت پر نماز جنازہ دوبارہ دہرایا نہیں جاتا. میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں. سرکار نے عمر فاروق کو بتایا ولیکن ادعو للمیت واستغفر اللہ. وہ یہ ہے ہاں جنازے کے بعد جنازہ نہیں پڑھا جاتا، ہاں جنازے کے بعد میت کے لیے دعا مانگی جاتی ہے، اس کے لیے استغفار کیا جاتا ہے. جواب دیں. آپ کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا مانگنے والا بدعتی ہے. ابھی آپ جواب دیں کہ یہ بدعتی ہوئے کہ نہیں. خاموش، اپنی باری میں بولے. خبردار جو بولا. حضرت عمر فاروق کو کیا سرکار نے غلط طریقہ بتایا؟ میں نہیں کہتا. اب اس پر اجماع ہوا. اصول شاشی کے اندر ہے، نکالو مجھے اصول شاشی دے دو. مولوی صاحب نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں پہ کوئی محل ہوتا ہے بیان کرنے کا، وہاں پہ سکوت اختیار کیا جائے، وہ سکوت کا مقام بیان کیا ہو جاتا ہے. سرکار کے سامنے یہ کام کیا گیا، سرکار نے اس پر سکوت اختیار کیا، گویا کہ اس پر امت کا اجماع ہوا، صحابہ نے اس پر اجماع کیا. آئیے یہ نہیں، حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ یہودیوں کے مشہور عالم تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، وہ ایک جنازے سے رہ گئے. جب جنازے سے رہ گئے انہوں نے دیکھا کہ جنازہ پڑھا جا چکا ہے. وہیں سے انہوں نے آواز دی، فرمایا نبی کے صحابہ ان سبقتمونی بالصلاۃ علیہ فلا تسبقونی بالدعاء لہ. فرمایا اگر تم نے جنازہ پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں مجھ سے سبقت کی ہے، فلا تسبقونی بالدعاء لہ، اب دعا میں مجھ سے سبقت نہ کرنا، ٹھہر جانا، میں بھی آ رہا ہوں، مجھے بھی دعا میں شامل کریں. تو پتا چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ جنازے کے بعد دعا پڑھا جاتا ہے. آپ نے تو فتویٰ لگایا کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا بدعتی. آپ نے عبداللہ بن سلام کو بدعتی قرار دیا، آپ نے حضرت عمر فاروق کو بدعتی قرار دیا، آپ نے مولا علی شیر خدا کو بدعتی قرار دیا، آپ نے نبی پاک علیہ السلام کو بدعتی قرار دیا. مولوی صاحب ابھی آپ نے ایک بھی آیت کا جواب نہیں دیا. اب بھی جواب دے ہمت ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا سائل ہے کہ نہیں. اللہ فرماتا ہے قرآن میں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. کون ہے جو لاچار کی سنتا ہے اور اس سے سختیوں کو دور کرتا ہے. اب جواب دے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا لاچار ہے کہ نہیں. مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں جی، دعا تو جنازے کے اندر خود شامل ہے. مولوی صاحب اس پر میں آپ کو طب مزاح کے لیے ایک بات سنا دوں. مولوی صاحب گئے کسی کے پاس، کہنے لگے جنازے کے اندر دعا ہے، جنازے کے بعد نہیں. اس نے کہا مولوی صاحب بیٹھ جاؤ، گرمی کا زمانہ تھا، مرغی کا سالن لے آیا، مرچی بھی زیادہ ڈال لی، مولوی صاحب کو پیاس بھی لگا تھا، پانی کہنے
لگا مولوی صاحب پانی سالن کے اندر ہے. کہنے لگا پانی سالن کے اندر ہے. کہنے لگا ہونٹ جل رہے ہیں, گلا خشک ہو رہا ہے, سینہ تک رہا ہے, پانی اندر بھی ہو باہر بھی ہو دونوں جگہ جائز, گلاس پانی کا تو دے دیں. مولوی صاحب کہنے لگا سالن کے اندر بھی پانی جائز ہے, سالن کے باہر بھی پانی جائز ہے. اسی طرح جنازے کے اندر بھی دعا جائز ہے, جنازے کے بعد بھی. آج پتا چلا بھی آپ کہتے ہیں ہم دعا کے منکر نہیں. پہلے تو ہمیں کہتے تھے بزرگوں کے پاس جا کے مانگتے ہیں, غیر اللہ کے پاس. ارے ہم غیر اللہ کے پاس جاتے ہوئے مانگتے ہیں, چلو ٹھیک ہے تم نے اسے شرک اور خود خدا سے مانگتے ہوئے روکتے ہو, کمال ہے. خود خدا سے کیوں روکتے ہو؟ تو ظاہر یہ ہے کہ اگر ہم ولیوں کے پاس نہ جائیں, ہمیں منع کرو, خود خدا سے تو مانگو. تم تو خدا کے بھی منکر ہو گئے. آئیے میں آپ کے سامنے نماز ٹائم تک مناظرہ ختم ہے, 1.5 گھنٹہ مناظرہ ختم. چلو بس آخری تقریر الناس بس عمر کے نما مرضی. الحمدللہ رب العالمین. چالاکی کا حد ہے, چالی کا کوئی سنی شور نہ مچائے, الحمدللہ کوئی نہ مچائے. چالاکی کا حد یہ ہے جس بات پہ جھگڑے ہیں اس پر دلیل نہیں. حضرت عبداللہ ابن سلام نے دعا مانگا تو تم بھی مانگو, ہم کس نے روکا؟ لکھ کے دے دو جنازے کے بعد دعا مانگنے میں حرج نہیں. جنازے کے بعد نہیں مانگا ہے. کیا حدیث کے الفاظ دکھاؤ, حدیث کے الفاظ حدیث کے دکھاؤ, دکھاؤ ان سبقتمونی بالصلاۃ دکھاؤ مولوی صاحب کو. اچھا, وہ اجتماعی دعا نہیں مانگا. ایک آدمی آیا تھا, جنازہ کی نماز ہو گئی, ایک شخص آیا, ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں عربی نہیں دیکھے آپ فارسی نہیں جانتے, آپ کیا جانے, پس والا جواب دینا, پس والا. اچھا, ایک شخص آیا, نماز جنازہ ہو چکا, اب اس کو ارمان آیا, افسوس آیا, تو لوگوں نے کہا کہ اگر نماز جنازہ تم سے فوت ہوا تو کون سا آسمان گر گیا, تم اس کے لیے دعا کرو. یہی بات ہے. ہاں میں دعا تو کر لو یا نا. دعا سے کون کسی کو روکتا ہے؟ خدا کا بندہ. متصل نماز جنازہ کے اجتماعی دعا, یہ ہے تمہارا اور ہمارا جھگڑے کی بات. اور فتویٰ دارالعلوم دیوبند میں کیا ہے؟ فتویٰ دارالعلوم دیوبند کی عبارت کو تم نے غلط پڑھا, خیانت کی, اردو میں بولا, اردو میں, اور بعد میں جب آپ کو دکھایا گیا تو آپ پچھتائے. اچھا لیجیے آپ خود یہ عبارت پڑھ کے سنا دیا آپ خود پڑھ کے. ہاں سنا دیا آپ کو پہلے, اور اس میں لکھا بھی یہی تھا. اور دوسری بات یہ ہے, آپ سنو, فتاویٰ دارالعلوم دیوبند کو چھوڑو, آج سے 400 سال پہلے یہ کتاب لکھی, 800 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی, 1000 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے. اس کی عبارت کو آپ کیا جواب دے گو اس کا؟ ابھی تک تم نے اس کا جواب نہیں دیا. جو کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مت مانگو, کہ نماز جنازہ خود ہی دعا ہے. پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے 150 جنازہ پڑھایا ہے, کسی ایک میں دکھاؤ کہ اس نے دعا کی ہے. وہ دکھا تو نہیں سکتے ہو. کیا ہے فتاویٰ دارالعلوم دیوبند, اس میں تو پہلے سے لکھا تھا. پڑھ کے سنائیں, پڑھ کے سنائیں, اب زور سے پڑھیں, اردو میں, عربی میں نہیں کوئی پیش تکلیف ہوگا, پڑھ کے سنائیں. اور یہ فتاویٰ ایصال ثواب کی بات ہے, زیارت قبور کے لیے, جیسے اس کتاب میں لکھا ہوا تھا. جو بھی آپ زور سے پڑھیں, جیسے اس کتاب میں لکھا ہوا تھا, اس کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ قبر پر جا کے نماز جنازہ پڑھا ہے. تم نے قبر والی بات کو نماز جنازہ پر جا کے فٹ کر دیا. بس پڑھ کے سنائیں نا, پڑھ کے سنائیں, پڑھیں تو صحیح, زور سے پڑھیں مولوی صاحب. وہی 434. اب دیکھو وہی سوال پڑھے پھر جواب. آپ سب دیکھو, پہلے سوال پڑھے پھر جواب, نہیں ان کو بس بیٹھاؤ, پہلے سوال پھر جواب. پہلے سوال پڑھ کے سناؤ. اچھا سوال پڑھ کے سناؤ. اب دیکھیے, ہمیں مسئلہ کا عنوان دیکھو, سرخی جیسے اخبار کی سرخی ہوتے, عنوان دیکھو, مسائل زیارت قبور وہ پڑھے جو ہم نے دیا وہی پڑھے, پڑھتے کیوں نہیں؟ نواب صاحب آپ اس کو مجبور کریں, جو ہم اس کو کہہ رہے ہیں وہی پڑھے, وہ عبارت ہمیں دکھائیے وہ پڑھے, اردو میں سب. لیکن سرخی کیا ہے؟ جی مسائل زیارت قبور. آپ رہنے دیں, خدا کرے بالکل قبر میں جائیں بھی نہ, آپ ہمیں وہی پڑھ کے سوال نمبر 3135, وہی نیچے والا, اس سائڈ کے آخر میں وہی پڑھے. ہاں اس سائڈ کے آخر خاموش بات نہیں کریں گے, خبردار جو آپ بول.
وہی پڑھ کے سنائیں. پہلے سوال مولوی صاحب پہلے سوال پڑھیں کیوں نہیں پڑھتے کمانے؟ اسی صفحے کے نیچے والا بالکل ٹھیک ہے. الجواب. ہاں نہیں سوال ہاں سوال چھوڑو سنو تو کم. ایصال ثواب میت کے لیے نہیں سوال پڑھے پہلے. جھوٹا پوچھا مت کرے چھوڑوں گا نہیں. کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ بعد نماز جنازہ. ابھی ٹھیک یہی ٹھہرے. بعد جنازہ ہے کہ نہیں؟ نماز جنازہ ایک منٹ بتائیں بعد جنازہ کا لفظ ہے کہ نہیں؟ ایصال. تو ہم کیا پڑھتے ہیں اس کو تاج پہنانے کے لیے؟ ہم سے پوچھے آپ کو خدا نے کبھی توفیق نہیں دی. ہم ایصال ثواب نہیں پڑھتے ہیں. جنازہ کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. پڑھ کے سنائیں. تاج پھیلانا نہیں ہے. پڑھ کے سنائیں. پڑھ کے سنائیں بس. اچھا پڑھ کے سنائیں. بعد نماز جنازہ قبل دفن. جی سوال یہ ہے جی سوال یہ ہے کہ ایک میت کی نماز جنازہ ہو گئی ادھر. وہی پڑھے. آپ تشریح مت کریں اردو میں سب سمجھیں گے. پڑھیں. بعد نماز جنازہ قبل دفن جی چند مصلیوں کا چند ہے ایک ہے. چند ہے یا ایک؟ تم آگے سنو. نہیں پہلے آپ بتاتے جائیں نا پھر جھگڑا نہ ہو اس پر نا. میری باری میں تم کو بات کرنے کی اجازت ہے. تو آپ مجھے دیکھ کے کیسے پڑھتے ہیں؟ میں نے جو آپ کو دیا آپ اسی کے پابند ہیں. چند مصلیوں کا ایصال ثواب کی خاطر. ہاں ایصال ثواب. ایصال ثواب سن رہے ہو؟ جی ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ ایک بار پڑھنا, سورہ اخلاص 3 بار پڑھنا, آہستہ آواز سے پڑھنا, اور امام جنازہ یا کسی نیک آدمی کا دونوں ہاتھ اٹھوا کر مختصر دعا کرنا شرعاً درست ہے. یہ تو ایصال ثواب کے لیے. تم جو کہتے ہو نماز جنازہ اجتماعی, یعنی اردو عبارت میں بھی جھوٹ بولتے ہو. اتنا خدا کا خوف نہیں ہے. چھوڑ دو اس. الجواب اس میں کچھ حرج نہیں. کچھ حرج نہیں. کیا ایصال ثواب میں حرج نہیں؟ آپ بھی لکھ کے دیں جنازے کے بعد 1 مرتبہ الحمد شریف 3 مرتبہ قل واللہ شریف ایصال ثواب کی نیت سے پڑھنا. کچھ حرج نہیں. مناظرہ ختم. لکھ دو. متصل لکھ نہیں. دو. متصل نہیں. لکھ دو. بس مناظرہ ختم. لکھ دو. اگر یہ ایصال ثواب لکھ دو. جائز ہوتا, لکھ دے بس. آپ لکھ اگر لیں. یہ جائز ہوتا تو چوٹی کے 1000 سال پھیلے. آپ وہ چوٹی رہنے دیں. آپ خود چوٹی ہیں. آپ خود چوٹی ہیں. آپ بس لکھ کے دے دیں. لکھ کے دے دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام. بس ٹائم آپ کا پورا ہوا. جی نا صاحب آپ کا نعرے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعین. مولوی صاحب کہتے ہیں یہاں پہ لکھا ایصال ثواب. ارے ہمارا بھی جھگڑا یہی ہے کہ جنازے کے بعد میت کے لیے ایصال ثواب کے طور پر دعا پڑھنا جائز ہے یا نہیں. تو ہم بھی ایصال ثواب کی بات کرتے ہیں اور تم کہتے ہیں فتویٰ عالمگیری 400 علماء نے لکھا. چوٹی کے علماء ان کو پتہ نہیں تھا. رہنے دے وہ بات. یہ ہے میرے ہاتھوں میں اشرف السوانے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب, تمہارے حکیم الامت, ان کا سوانے لکھا گیا. آئیے میں آپ کو اس سے دکھاتا ہوں. تمہارے اشرف علی تھانوی صاحب کا جب وصال ہوا تو جنازے کے بعد دفن سے پہلے ان کے لیے قرآن ختم کیے گئے ایصال ثواب کے لیے. ابھی تم کہتے ہو کہ فتویٰ عالمگیری میں جائز نہیں. اب جب جائز نہیں تو بتاؤ تمہارے حکیم الامت کے لیے کیوں جائز ہوا. اپنی باری آتی ہے تو جان چھڑانے کے لیے 70 قرآن کے ساتھ قبر میں بیچ دیتے ہیں وحشت نہ ہو, اور دوسروں کی باری آتی ہے دوسرے مسلمان کے لیے 3 قل واللہ بھی گوارا نہیں کرتے. کہتے ہیں ایصال ثواب. لیجئے بس جھگڑا ہی ختم ہے, مناظرہ ہی ختم ہے. مولوی صاحب لکھ کے دے دے کہ جنازے کے بعد چند مصلیوں کا دفن سے پہلے میت کے لیے قرآن شریف پڑھ کر بطور ایصال ثواب فاتحہ پڑھنا جائز ہے. لکھ لیں بس, بات ختم, مناظرہ ہی ختم. لیجئے میں نے اپنا باقی وقت آپ کے لیے صدقہ کر دیا. اس کا جواب یہ ہے الحمدللہ رب العالمین. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ صدقہ بھی کرتے ہیں. ہاں تو ہے بھی اس کے صدقہ کرتے ہیں. اور کانے والا کھانے والے بھی آپ ہیں, صدقہ کرنے والے. آج تو آپ کا اب آپ بات نہ کریں. میں خاموش. بالکل ایصال ثواب کا کوئی منکر نہیں ہے. سارا قرآن کسی میت کے لیے ختم کراؤ, 20 دفعہ ختم کراؤ, قل واللہ شریف 1 لاکھ مرتبہ ختم کراؤ, سنتے جائیں بھائی, الحمد شریف 1 لاکھ مرتبہ ختم کرتے جاؤ. اس میں کوئی جھگڑا نہیں. جھگڑا اس میں ہے کہ نماز جنازہ سے سلام پھیرتے ہوئے 2 بار ہاتھ اٹھانا, اس کو آپ قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے.
اور آپ کو بتایا گیا خدا کے لیے کہ 1.5 لاکھ حدیث کی ایک کتاب ہے، اس میں سے آپ کوئی ثابت کر دو۔ نبی علیہ السلام نے 150 نماز جنازہ پڑھایا، کسی ایک میں ثابت کرو۔ آگے یہ جو کبھی ایصال ثواب کو اس پر فٹ کرتے ہو، اور کبھی سورہ فاتحہ کو اس پر فٹ کرتے ہو، کبھی الحمد شریف کو اس پر فٹ کرتے ہو۔ اس چیز کو آپ لے لو اور اس کا جواب دے دو جو اصل مقصد ہے۔ 400 علماء نے اس کتاب کو جو ترتیب دیا ہے اس پر آپ نہ گرفت کر سکتے ہیں نہ اس کا انکار کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہترین بابرکت کتاب ہے، بابرکت بادشاہ نے بابرکت علماء سے لکھوایا اور انہوں نے یہ سارا لکھا۔ کیا یہ علماء کرام، یہ بڑے فقہا یہ مذہب کو نہیں جانتے تھے؟ یہ مذہب سے واقف نہیں تھے؟ ان کو پتہ انہوں نے مذہب کو نہیں سمجھا۔ یہ ملا علی قاری نے نہیں سمجھا، قاضی خان نے نہیں سمجھا، فضل القدیر نے نہیں سمجھا، عالمگیری نے نہیں سمجھا، آپ کہاں سے سمجھ گئے؟ اور یہ اشرف السوانی جو آپ نے پیش کیا تھا کہ دیوبندیوں کا ایک پیر کا وفات ہوا مولانا اشرف علی تھانوی کا، اس کے لیے لوگوں نے ایصال ثواب کیا۔ ایصال ثواب تو سب کرتے ہیں، وہ ہمارا بھی مذہب ہے، سب کا مذہب ہے۔ ہم ایصال ثواب بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں۔ کس نے کہا کہ ہم نے نہیں کیا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ نماز کے ساتھ جو دعا ہے، جو نماز جنازہ کے بعد، اس کو ثابت کرو۔ یہ قیامت تک آپ اس کو ثابت نہیں کر سکتے۔ آپ فا سے مطمئن نہ ہو۔ قرآن حکیم میں یہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب تم قرآن سنو تو سننے کے، پڑھو تو پڑھتے ہوئے اس کو سنو۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے پڑھو بعد میں سنو۔ وَإِذَا الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اگر آپ نے قرآن پڑھا تو قرآن پڑھنے سے پہلے آپ، تو یہ فا کدھر گیا؟ یہ باؤ کا تجر و بائی لا تجر، تمہارا فا ہمیشہ پیچھے کام کرتا ہے۔ کبھی اس فا کا اپنے خیانت، فا کتنے معنی میں آتا ہے شاید آپ کو یہ بھی معنی نہ معلوم، پتہ نہیں ہے ہمارا جو مطلب ہے، ہمیں اس کا پتہ، دوسروں کو پتہ نہیں۔ آپ بتائیں ہمیں۔ اور حدیث میں جو آیا فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، اس کا معنی یہی ہے کہ سلام سے پہلے اس کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرو۔ بڑے محقق نے لکھا، بڑے عالم نے لکھا، اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ اور صاف صاف کہا کہ نماز جنازہ کے بعد دوبارہ دعا اس لیے مت مانگو، متصل بعد میں مانگو، علیحدگی میں مانگو، متصل اس لیے مت مانگو کہ نماز جنازہ خود ایک دعا ہے۔ یہ نماز جنازہ ہو گئی تو سمجھو کہ ایک دعا ہو گئی، اس کے بعد متصل تم دعا ہاتھ اٹھا کے مت مانگو بعد میں۔ حضرت علی کا جواب تم نے دے دیا، عبداللہ ابن سلام کا دے دیا۔ یہ انفرادی ایک شخص کی بات ہے، ہمارا تمہارا جھگڑا ایک انفرادی شخص کی دعا میں نہیں ہے۔ انفرادی شخص اگر یہ ابھی دعا مانگے وہ الگ ہے، دعا وہ ہے کہ چند، وہ تو ایصال ثواب ہے۔ ایصال ثواب اور دعا بدل جنازہ میں تم فرق نہیں کرتے ہو، تو اس کا معنی یہی ہے کہ تم کو بوٹ اور چپل میں فرق محسوس نہیں ہوتا، تم دونوں کو پاؤں میں کرتے ہو، تمہیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اس کا کیا نام ہے اور اس کا کیا نام ہے۔ مجموعی دعا الگ ہے، اکیلا دعا الگ ہے، متصل جنازہ کے دعا الگ ہے، ایصال ثواب کے لیے دعا الگ ہے۔ یہ مختلف اقسام ہے دعا۔ اصول مناظرہ کے ساتھ آخری تقریر بھی میری ہے 5 منٹ کی، لیکن اصول مناظرہ کے ساتھ آخری تقریر میں کوئی نئی بات پیش نہیں کرنا، یہ بات ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات آپ نے دیکھا میں نے مولانا صاحب کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی، اذا سالک عبادی عنی، میں آخر تک سوال کرتا رہا، اذا دعانے بولے، اذا یہ تعمیم اوقات کے لیے ہے کہ نہیں؟ مولوی صاحب 2 گھنٹے تک مناظرہ کرتے رہے لیکن ابھی تک انہوں نے وہ آیت پڑھی ہی نہیں، اس کا جواب ہی نہیں دیا۔ میں نے پوچھا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جنازے کے بعد دعا مانگنے والا سائل ہے کہ
نہیں؟ مولوی صاحب نے جواب نہیں دیا. میں نے کہا میں یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، جنازے کے بعد دعا مانگنے والا لاچار ہے کہ نہیں؟ مولوی صاحب نے جواب نہیں دیا. فاذا فرغت فانصب، میں نے اس کی تفسیر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس کے ذریعے پیش کی کہ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے یعنی مطلق نماز کے بعد. مولانا صاحب اس کا جواب نہیں دیا. میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، جو نہیں مانگتے قیامت والے دن انہیں جہنم میں ڈالوں گا. اللہ فرمائے گا اس لیے میں نے تمہیں جہنم میں ڈالا وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، تم دعا مانگنے والوں پر ہنسا کرتے تھے. تو اس کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا. میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی، سرکار نے حضرت طلحہ بن برہ انصاری کا جنازہ پڑھا، اس کے بعد دعا مانگی. آپ کہہ رہے دعا مانگنا بدعت ہے، سرکار کو بھی آپ نے بدعتی بنا دیا. آپ کہہ رہے تھے جنازے کے بعد دعا مانگنا جائز نہیں. میں نے فتح القدیر کے حوالے سے پیش کیا، میں نے عمدۃ القاری کے حوالے سے پیش کیا، میں نے مرقات کے حوالے سے پیش کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید کا جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھنے کے بعد دعا مانگا. کیا آپ کے نزدیک سرکار بدعتی ہو گئے؟ آپ کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے. ابھی تک فتویٰ دارالعلوم دیوبند آپ کے ہاتھ میں ہے. آئیں بائیں کرتے گئے، شائیں بائیں کرتے گئے، آگے پیچھے کرتے گئے، لیکن آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. اسی طرح میں نے آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق کا عمل پیش کیا، انہوں نے جنازے کے بعد دعا مانگی تو آپ نے اس پر بھی فتویٰ نہیں لگایا تمہارے عقیدے کے مطابق وہ بدعتی ہوئے کہ نہیں. میں نے آپ کے سامنے عبداللہ بن سلام کا عقیدہ پیش کیا، انہوں نے فرمایا ان سبقتمونی بالصلاۃ علیہ فلا تسبقونی بالدعاء لہ. نبی کے غلاموں، اگر تم نے اس کا جنازہ مجھ سے پہلے پڑھ لیا، دعا پہلے نہ مانگنا، دعا میں مجھے بھی شریک کرنا. تم نے حضرت عبداللہ بن سلام کو بھی بدعتی بنا لیا. اپنی باری آتی ہے تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے لیے جنازے کے بعد کفن سے پہلے وہاں قرآن پڑھنا جائز ہے. دوسرے مسلمان کے لیے اتنا بھی گوارا نہیں کرتے یا اللہ اس کے گناہ بخش دے. جنازے کے بعد خود قبرستان میں کھڑے ہو کر 2 گھنٹے تقریر کرتے ہیں کہ دعا مت مانگو، خیرات مت کرو، وہ جانے اس کا عمل. یہ ساری باتیں جائز ہو گئی، اتنی بات ناجائز ہوئی یا اللہ اسے بخش دے. تم تو میت کے دشمن ہو، تم یہ نہیں چاہتے کہ اس کی بخشش ہو جائے، حالانکہ تم سے کوئی نہیں مانگتا. تھوڑی ہم جنازے کے بعد مولوی صاحب سے مانگتے ہیں، ہم تو خدا سے مانگتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندو تم مجھ سے مانگو میں خدا قبول کروں گا. ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب العالمین اپنے محبوب کا صدقہ، چادر زینب کا صدقہ، بی بی فاطمہ الزہرا کی آل کا صدقہ، مولا علی شیر خدا کی آل کا صدقہ، رب العالمین ہمیں بھی بخش دے، مرنے والے کو بھی بخش دے. ہم زندوں کے بھی خیر خواہ ہیں، ہم مردوں کے بھی خیر خواہ ہیں. ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، مرنے والوں کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں. الحمدللہ آپ نے آج ابھی تک ہے ہمت، تو ابھی بھی میں اپنا ٹائم آپ کو دوں گا. آپ نے جو دعویٰ لکھا، خبردار جو بولے آپ ایک بھی دعویٰ پیش کریں، ایک بھی ثبوت پیش کریں جو آپ نے دعویٰ لکھا. دعویٰ لکھی ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے. آپ حلفیہ بتا دیں، آپ نے ابھی اپنے دعوے کس بات میں ایک بھی دلیل دی ہے؟ چلو نہ صحیح، ہمارے علماء کی کسی کتاب کو دکھا دو. ہم نے تمہارے گھر سے سب کچھ ثابت کر دیا ہے. بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کے، جو چیر کے دیکھا تو ایک قطرے خون نہ نکلا. تو بات کرے آج الحمدللہ، آج اللہ تعالیٰ نے مسلک حق اہل سنت کا بول بالا کر دیا. شاہ صاحب قبلہ، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن کیا کریں ہماری مجبوری یہ ہے کہ یہ مسئلہ دین کا ہے. ویسے ہم آپ کو اپنے سر پہ بٹھاتے، ویسے ہم آپ کو سید سمجھ کر آپ کی جوتیاں بھی سر پہ رکھتے، لیکن مسئلہ یہ ہے چونکہ آپ دین سے اختلاف کر رہے ہیں اور دین کے اختلاف میں آپ کیوں بول رہے ہیں بھائی؟ نواب صاحب ان سے آپ سوال کریں، بیچ میں کیوں بولتے ہیں دونوں؟ یہ دونوں کیوں بولتے ہیں؟ یہ دونوں جو بیٹھے ہیں سامنے یہ کیوں بولتے ہیں؟ یہ دونوں آپ کو کیا، ان کو نواب صاحب نے کس لیے بٹھایا ہے؟ ان کو بٹھایا کس لیے؟ یہ ان کا کام ہے نا. اتنا جب آپ نے سنا تو حوصلہ بلند کریں یار، ہمارا حوصلہ دیکھیں. اب تو یہ تھا 1.5 منٹ ہے. میرے دوستوں بزرگوں، الحمدللہ آج میں نے آپ کے سامنے اس مسئلے کو واضح کر دیا کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا جائز ہے کہ نہیں. الحمدللہ میں نے استحباب کا لکھا ایک اس کے لیے دلائل کہ میں نے انبار لگا دیے. لیجئے یہ ویڈیو بعد میں دیکھیں، اگر آپ کو یاد نہ ہو بعد میں دیکھیں، انشاءاللہ پتا چلے گا کیا کیا دلائل ہے. لیکن مولوی صاحب ایک کا بھی جواب نہیں دے سکے. رہنے دے قرآن کی آیتیں، رہنے دے سرکار کی حدیثیں، رہنے دے صحابہ کے عمل. آپ تو فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا بھی حوالہ نہیں دے سکے. افکر کا جو بات ہے اس کا بھی آپ جواب نہیں دے سکتے. آپ سے کیا توقع کریں کہ آپ فرماتے کہ 400 علماء کوٹھی کے انہوں نے لکھا ہے. انہوں نے لکھا، سرکار ان کو پتا تھا، ان کو قرآن کی آیتوں کا بھی پتا تھا، ان کو محبوب کی حدیثوں کو. اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن کرے. فما علینا الا البلاغ. اب بولے حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وسريرنا وكبرنا وذكرنا وانسانا اللهم نقيت منا فاسنا وتفت منا فتوفى على الايمان. وصلى الله تعالى على خير خلقه.
کلمہ ہے مبارک